الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو رجب المرجب کا بہت ہی پیارا مہینہ آنے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا کروڑ ہم پر احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رجب المرجب کے مہینے کی آمد ہے، اس کی دعا ہے اور میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی۔ اور جب بھی رجب المرجب آتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ لوگ انشاءاللہ عز و جل ضرور یہ دعا پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے کہ جس دن ہم رجب المرجب کا چاند دیکھیں تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تو یہ آپ نے ضرور یہ دعا پڑھنی ہے، تو اس سے اپنے رجب المرجب کے پیارے پیارے مہینے کا آغاز کرنا ہے۔ تو ویسے تو اللہ عز و جل کیا کروڑ صد کروڑ احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے سارے مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سارے مہینے بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں والے ہیں، لیکن رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے ہیں، یہ بہت ہی پیارے ہیں، ان کی تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ان کی فضیلتیں بتائی ہیں۔ چند فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ جیسے ہم پہلے بیج بوتے ہیں، پھر اس کو ہم پانی لگاتے ہیں، پھر ہم اس کی فصل کاٹتے ہیں جس سے ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے بچوں کا، جیسے لوگ کاشت وغیرہ کرتے ہیں، ایسے ہی اس کا ہے کہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے نا، اس میں عبادت کا ہم نے بیج بونا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے کہ عبادت کا بیج بونا ہے ہم نے، تاکہ ہمارا بیج لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب شعبان المعظم آتا ہے نا، تو اس میں ہم نے اللہ عز و جل سے توبہ کرنی، اتنی توبہ کرنی ہے، اپنے آنسو بہانے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان آنسوؤں کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ہم آنسو بہائیں گے، اس سے جو ہم نے رجب میں عبادت کا بیج بویا تھا نا، اس کے ہمارے آنسوؤں سے اس کی آب پاشی ہوگی۔ اور آگے جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا نا، تو اس میں ہم نے جو پہلے بیج بویا تھا، پھر آب پاشی کی تھی، ہماری وہ رحمت کی فصل کاٹی جائے گی۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی رجب المرجب میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، عبادت کا بیج بونا ہے، شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آبپاشی کرنی ہے، اور رمضان مبارک میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک اور بات ہے کہ ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک بک ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں رحمہم اللہ المبین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا، یہ رجب جو لفظ ہے اس کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ اب انہوں نے آگے اس کا مطلب بھی بتایا، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ چھوٹے سے لفظ میں بھی اس کے مطلب نکال لیتے ہیں، تاکہ ہمیں تو کبھی پتہ نہیں چلا کہ رجب کا کیا مطلب ہے، کیا نہیں پتہ، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ عز و جل، جنہیں اللہ عز و جل علم دین عطا کیا، انہوں نے اپنے علم سے جانا اور ہمیں بھی آگے بتایا ہے کہ جو رجب ہے بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے 3 حروف کی کیا ہی بات ہے۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، سبحان اللہ۔ رجب کا جو را ہے اس سے مراد ہے رحمت الہی، اور آگے رجب کا جو جیم ہے اس سے مراد ہے کہ بندے کا جرم، یعنی بندہ جو جرم کرتا ہے اس سے وہ مراد ہے۔ آگے رجب کا جو با ہے اس سے مراد ہے بر، یعنی احسان و بلائی۔
کتنی پیاری بات ہے، گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو جرم کرتا ہے نا، اس کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو تاکہ میں اسے اپنی رحمت اور بھلائی سے نواز دو۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کہ مگر اللہ عز و جل ہمیں ہر گناہ کے بعد بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم روز گناہ کر کے سوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل ہمیں اگلے دن بھی اپنے رزق سے نوازتا ہے، اور ہمارا دن کا آغاز رزق کھانے سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل ہم پہ کتنا احسان کرتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کہتا ہے کہ میں اب تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں لیکن تمہیں توبہ کرنے کی بھی توفیق دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اپنے یہ 3 مہینے ہمیں دیے ہیں کہ ان میں ہم توبہ کریں، عبادت کریں، تو آگے رمضان المبارک آئے گا تو اس میں ہم اپنی رحمت کی فصل لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ 3 مہینے بہت ہی زیادہ عبادت والے ہیں، تو آپ نے ان 3 مہینوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ان تینوں کی بہت ساری فضیلت ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کا بیج بونے کی، پھر اس کی آبپاشی کرنے کی، پھر رحمت کی فصل کا کاٹنے کی اور اس کا اجر لینے کی۔ تو اپنی بہت ساری دعاؤں میں بھی مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کی نظر فرمائے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔